بھائی جنازے کے بعد جو دوبارہ سے دعا مانگی جاتی ہے تو بدعت ہے، اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ملتا کہیں بھی۔ جنازہ تو خود ایک دعا ہے۔ باقی یہ کہ بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو میت کے جو لواحقین ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ آ کے تعزیت کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں۔ ابھی دعا سے فارغ ہوا ہے، کوئی نیا بندہ آیا، پھر وہ دعائے خیر، پھر وہ شروع ہو گئی، پھر تیسرا آدمی آیا، وہ سب اخپل طریقے سے دعائیں مانگتے ہی رہتے ہیں، اور جو میت کے جو میزبان جو لواحقین ہیں وہ بیچارے تھک جاتے ہیں۔ ہم نے خود یہ منظر دیکھا ہے، وہ پھر کوئی آئے گا بولے دعائے خیر، وہ پھر ہاتھ اٹھائی، پھر وہ کچھ دعائیں مغفرت کر کے پھر دوبارہ پھر ایک دم بندہ آ گیا، پھر دعا۔ تو یہ بدعت عمل ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کا کوئی ثبوت۔ بتائیں نماز جنازہ پڑھ لی، اب نماز جنازہ پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگیں؟ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبر پہ دعا ہے، نماز جنازہ کے بعد تو ثابت نہیں ہے نا دعا۔ نماز جنازہ کے فوراً بعد جو اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے نا، یہ بھی ثابت نہیں ہے، اور فرض نماز کے بعد جو اجتماعی دعا مانگتے ہیں نا دیوبندی، وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ المستغاث الی حضرت اللہ تعالیٰ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین کرام، پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ایک سوال موصول یہ ہوا تھا کہ نماز جنازہ کے بعد اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اجتماعی دعا ہوتی ہے میت کے سامنے، تو اس دعا کو بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بدعت اور ناجائز کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ دعا وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، تو یہ دعا کرنے کے بجائے جیسے ہی نماز ہو تو وہاں سے جو ہے جنازے کو لے کر قبرستان کی طرف جو ہے چلا جائے۔ تو کیا نماز جنازہ کے بعد انفرادی یا اجتماعی دعا کرنے کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت سے جو ہے ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ معزز و مکرم سامعین ناظرین اکرام، اس کا جواب مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب اپنی کتاب تفہیم المسائل جلد ہفتم میں تحریر فرماتے ہیں کہ دعا فی نفسہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ نجاست، مقامات نجاست و کراہت کے سوا، یعنی ناپاکی کے مقامات کے علاوہ دعا خواہ نماز سے پہلے ہو یا نماز کے بعد ہو، یا جنازے سے پہلے ہو یا جنازے کے بعد ہو، جس موقع پر بھی دعا کی جائے، مانگی جائے، ہر موقع پر مستحب اور مستحسن عمل ہے۔ نماز جنازہ کے بعد میت کے لیے دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ یہ بات اکثر ہم بھی دیکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے ہمیں اطلاع بھی دیتے ہیں کہ بہت سارے لوگ شدت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں ہند و پاک میں جب جنازہ ہوتا ہے تو جنازہ جیسے ہو جاتا ہے تو اہل سنت و جماعت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ الفاتحہ کہہ کر جو ہے سب ٹھہر جاتے ہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس میت کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو یہ عمل بالکل پسند نہیں آتا، ایسے لگتا ہے کہ معاذ اللہ وہ کوئی حرام کام اور ناجائز کام وہاں پر ہو رہا ہے، اور وہ جو ہے نا طرح طرح کی جو ہے نا بحث کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب ان سے کوئی دلیل پوچھی جاتی ہے تو وہ صرف 40 دن کے مفتی ہوتے ہیں، دلیل بتانے سے جو ہے نا قاصر نظر آتے ہیں۔ حالانکہ چیلنج تو یوں کرتے ہیں کہ جیسے کہاں ہے قرآن حدیث میں لکھا ہوا، کہاں ہے فلاں جگہ پر لکھا ہوا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کسی حدیث کی کتاب میں آپ ہی بتا دیں تو بتانے سے قاصر اور عاجز نظر آتے ہیں، لیکن دعوے جو ہے نا بڑے مفتی اعظم کی طرح کرتے ہیں۔ کہ سنن ابو داؤد کی حدیث مبارکہ، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھ چکو تو پھر اس کے لیے اخلاص سے دعا کرو، یعنی جب تم نماز جنازہ پڑھ لو تو پھر اخلاص سے اس میت کے حق میں دعا کرو، دعائے مغفرت کرو۔ اور اس کے علاوہ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ نمبر 258 اور 257 رضا فاؤنڈیشن کے پبلشنگ کے اعتبار سے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ میت کے لیے دعا قبل نماز جنازہ اور بعد نماز جنازہ ہمیشہ مطلقاً و مستحب و مندوب ہے، اور اس کی اصلاً ممانعت نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے جنازے سے قبل و بعد نماز دونوں وقت میت کے لیے دعا فرمانا اور اس کا حکم دینا ثابت ہے۔ فقہائے کرام ہرگز
اسے منع نہیں فرماتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ نماز سے جنازہ سے پہلے اور نماز جنازہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حالات سے بھی اور ان کے احوال سے بھی جو ہے نا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی نماز جنازہ سے پہلے اور نماز جنازہ کے بعد جو ہے میت کے لیے دعا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ امام علاء الدین ابو بکر بن مسعود کاسانی حنفی المتوفہ 557 ہجری، ہماری دلیل یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کے ساتھ آئے اور یہ ارادہ کیا کہ ان پر نماز جنازہ پڑھیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جنازہ دوبارہ نہیں پڑھی جاتی، لیکن تم میت کے لیے دعا اور استغفار کرو۔ یہ یعنی کہ نماز جنازہ ہوتے ہی آپ دعا شروع نہ کریں، بلکہ نماز جنازہ جیسے ہی ہو جائے، جب لوگوں کی صفیں ٹوٹ جائیں، جب لوگ ادھر ادھر تھوڑا سا ہٹ جائیں تو اس وقت دعا کریں، اس لیے کہ اس دعا کو نماز جنازہ کا حصہ نہ بنایا جائے، کیونکہ نماز جنازہ الگ ہے اور یہ نماز جنازہ کے بعد جو ہے آپ دعا کر رہے ہیں۔ تو اس بات سے پتہ یہ چلا کہ حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہوئی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے احوال سے بھی یہ بات معلوم ہوئی، اور اس کے علاوہ فقہاء کرام کی کتابوں سے یہ بات یہ سمجھ میں آئی کہ نماز جنازہ کے بعد جو انفرادی یا اجتماعی دعا ہوتی ہے اس کا ثبوت کتب حدیث اور کتب فقہ سے جو ہے موجود ہے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں